اگر آپ بھی زندگی سے مایوس ہو گئے ہیں تو بس یہ ویڈیو آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، تم کیسے اللہ سے مایوس ہو سکتے ہو؟ کیا تم نے قرآن نہیں دیکھا؟ کیا تم نے قرآن کو کھول کر نہیں دیکھا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ کیا اللہ رب العزت کے وعدے یاد نہیں آتے؟ کیا اللہ رب العزت کی دلاسی بھول گئے ہو؟ اللہ تو کہتا ہے کہ میں ہر لمحے اپنے بندے کے ساتھ ہوں، ان کے لیے بہتر سے بہترین جانتا ہوں۔ کیا تمہیں اپنے اللہ کے چناؤ پر یقین نہیں؟ کیا تمہیں اس کی تدبیروں پر بھروسہ نہیں؟ کیا دن رات میں ڈھلنے والے معجزے تمہیں نظر نہیں آتے؟ دیکھو، اللہ نے تو بار بار فرمایا ہے کہ میرے بندے میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ دیکھو تم کتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ رب العزت جو تمام کائنات کا رب ہے تمہیں کہہ رہا ہے، اے میرے بندے، اے میرے بندے، اے میرے بندے، اللہ کے بندے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ دیکھو وہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، وہ قادر ہے، وہ کن فیکن کا عظیم الشان رب ذوالجلال ہے۔ پھر تمہیں کون سی بات پریشان کر رہی ہے؟ توکل والوں کے لیے ہی تو معجزے ہوتے ہیں، پھر تقدیریں بدلنے میں لمحے نہیں لگتے، پھر تقدیر بدلنے میں سالوں سال نہیں لگتے۔ تم مایوس مت ہونا اور توکل کی راہ پر ثابت قدمی سے چلتے رہنا۔ تھامنے والی ذات تمہیں کبھی کسی بھی حال میں گرنے نہیں دے گا۔ اللہ تک پہنچنے کا سفر وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے تم سوچتے ہو کہ اب سب راستے بند ہو چکے ہیں۔ جب دنیا تمہیں تھکا کر سجدے میں گرا دیتی ہے تب وہ تمہیں سنبھال لیتا ہے۔ جب تم اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہو تو وہ تمہیں ان فیصلوں پر راضی ہونے کے لیے بہت صبر دے دیتا ہے۔ لمبی اڑان سے پہلے وہ تمہیں ہواؤں سے لڑنا سکھاتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ یہ مسافاتیں بہت دشوار ہیں، اور اگر اس دنیا کی زندگی اتنی آسان ہوتی تو صبر کبھی جنت کے دروازے میں سے ایک دروازہ نہ ہوتا۔ توکل رکھو، توکل رکھو۔ جو اللہ سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں وہ پھر ان کی دلوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ تم اسے تھامے رکھو، تم اسے تھامے رکھو، پھر وہ تمہیں کبھی تھکنے نہیں دے گا۔ وہ جانتا ہے، سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے سب جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ وہ اس دکھ کا بھرم کبھی نہیں توڑے گا۔ تم نے اس کے سوا کسی کو نہیں سنانا ہے، تم نے اپنا دکھ اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں سنانا ہے۔ تمہیں عارضی طور پر ابھی ایسا لگے گا کہ سب مانند ختم ہو گیا ہو، مگر وہ تمہیں اس آزمائش کے بعد زندگی کی جانب واپس لے کے آئے گا۔ جو تم سے دور کر لیا گیا ہے وہ بہتر بنا کر تمہیں واپس لوٹا دے گا۔ اگر آزمانے والا اللہ ہے تو اس آزمائش سے نکالنے والا بھی تو اللہ ہی ہے۔ جو اللہ تمہارے لیے چاہ سکتا ہے، کیا اس سے بہتر تم اپنے لیے چاہ سکتے ہو؟ کیا تم وہ جانتے ہو جو اللہ جانتا ہے؟ پھر کیوں مشکل لگتا ہے اس فیصلے کو تسلیم کرنا؟ کیوں نہیں کرتے یقین کہ وہ بہتر لے کر بہترین عطا کرے گا؟ ایک وقت ضرور آئے گا جب تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ آزمائشیں کیوں تھی۔ اس کی آزمائشوں کے پیچھے چھپی مصلحتوں پر تم حیران رہ جاؤ گے۔ تب تک توکل کرو اس پر جو دونوں جہانوں کا مالک ہے، وہ جو تمہاری ماں سے کہیں زیادہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اس نے اگر آزمائش میں ڈالتے ہوئے کچھ تو بہتر سوچا ہی ہوگا۔ اور جان رکھو کہ تمہاری زندگی میں کچھ بھی اللہ پاک کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ تمہاری آزمائشیں اللہ پاک کی رضا نہیں تو اور کیا ہیں؟ تم اس کی رضا کے سامنے سر جھکا دو، صبر کر لو، یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں بہتری ہے، اور صبر کرنے والوں کو وہ بہت خوبصورت رکھتا ہے اور بہت خاص رکھتا ہے۔ اور تمہیں معلوم ہے تمہارا صبر تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، ایسی طاقت جس میں اللہ تمہیں سنبھال لے گا اور سنبھال کر رکھتا ہے، گرنے نہیں دیتا۔ تمہارے دل میں آنے والے ہر خیال کا اللہ کو علم ہے، وہ جانتا ہے تم نے اپنے اندر کیا کیا چھپا رکھا ہے۔ تمہاری سجدوں میں یوں رونا، آسمان کو یوں خاموشی سے دیکھنا، وہ ان سب سے واقف ہے۔ صبر، یقین رکھو،
صبر اور یقین رکھو۔ اللہ جلد تم تک اپنی مدد بھیجے گا اور تم جان جاؤ گے کہ اللہ جب دعاؤں کو فوراً جواب نہیں دیتا تو وہ بار بار مانگی ہوئی دعائیں معجزے بن جاتی ہیں، اور پھر جب معجزے ہوتی ہیں تو پھر کچھ ادھورا نہیں رہتا۔ ہمیشہ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا کریں کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ جیسے ہی تم اللہ کے ہو جاؤ گے اللہ تمہارا بھی ہو جائے گا۔ پھر تو ظاہری بات ہے کہ اللہ جس کا ہو جائے پھر اسے کسی اور کی کیا ضرورت باقی ہے۔ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا میرا اللہ، یعنی اللہ سے زیادہ کوئی مہربان نہیں۔ وہ گناہوں اور نافرمانیوں اور درگزر فرما لیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے، سرکشی گستاخی کو بخش دیتا ہے، عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، غلط ارادوں بری نیتوں کو بدل دیتا ہے، خطاؤں اور ندامت قبول کر کے راضی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ صرف اللہ ہی کی صفت ہے۔ الرحمن نہایت رحم فرمانے والا، یعنی رحمانیت کی اللہ سے ہی شروع ہے اور رحیمی کی انتہا تو بس اللہ تک ہی ہے۔ روز محشر جب کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ اپنی رحم و صفت کی باعث جس کو چاہے گا سائے سے نوازے گا۔ اسی رحمی صفت کی سبب جس گناہ گار کو چاہے گا جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ المجیب یعنی دعا قبول کرنے والا، ضروری نہیں ہے کہ کسی چیز کا مل جانا ہی قبولیت کی دعا ہو، بلکہ قبولیت کی نشانی ہو، بلکہ کسی چیز کا دور ہو جانا بھی دعاؤں کی قبولیت کی نشانی ہے۔ بس کبھی کبھار تکلیف یقین اور مصلحتوں پر اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ نہ دعا قبول ہوتی نظر آتی ہے اور نہ مصلحتیں سمجھ آتی ہیں۔ یہ بھی امتحان ہوتا ہے، ہماری محبت کا امتحان، صبر کا، ضبط کا اور ہمارے یقین کا امتحان۔ دعائیں چاہے دن کے اجالے میں مانگی جائیں یا پھر رات کی سسکتی ہوئی خاموشی میں رو کر مانگی جائیں، یا مسکرا کر بارش کے دوران مانگی جائیں، یا تپتی دھوپ میں سلگتے ہاتھوں سے دعا مانگی جائے، بس قبولیت کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ وہ جس کا نام المجیب ہے تو کیا وہ تمہاری دعا کے لیے اڑتے ہاتھوں کی لاش نہیں رکھے گا؟ ایک بہترین دعا نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بڑی سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک بہترین دعا نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک دعا ہی آگ کو ٹھنڈا کر دی تھی۔ اللہ سے کی گئی ایک دعا، ایک سچے دل سے، جذباتوں سے، بے بسی سے اور سچے دل سے، سچائی اور مایوسی سے کبھی بھی رائے گاہ تو نہیں جاتی۔ اللہ سب کچھ سنتا ہے، ہر وہ چیز کا جواب دیتا ہے۔ اسے اپنی ضروریات، خواہشات، امیدیں اور خواب بتائیں، اس سے مانگیں، وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اور یاد رکھیں کہ وہ المجیب ہے، جواب دیتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ دعائیں کبھی بھی ادھوری نہیں رہنے دیتا، بس کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے منائے، اس سے لاڈ کرے، اس سے راضی کرے، اور ہو بھی کیوں نہ۔ یہ چاہتیں، یہ عقیدتیں، یہ محبتیں حق ہے اس کا، وہی اکلوتا حقدار ہے ان سب چیزوں کا۔ وہ تو ناراض ہو تب بھی محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ اس کی تو ناراضگی بھی اتنی پیاری ہے۔ ضد تو ہم کرتے ہیں، وہ تو راضی ہو جاتا ہے اور پھر اتنا عطا کر دیتا ہے جس کے ہم قابل بھی نہیں ہوتے۔ تو پھر تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہیں سنتا نہیں ہے؟ وہ جس کے دسترس میں 2 جہانوں کی بادشاہت ہے، اس کے لیے بھلا تمہاری تکلیف کو دور کرنا کیا مشکل؟ تم ایک دفعہ ہاتھ تو اٹھاؤ، بس ایک دفعہ جھولی تو پھیلاؤ۔ تم پہلا سجدہ اس کی چاہت کا کرو گے نا، تو وہ دوسرے سجدے پر تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔ بس ایک دفعہ اللہ کو اللہ کے لیے چاہ کر دیکھو، اور پھر دیکھو کیا کیا ہوتا ہے۔